الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی صحابہ دامن ابدا. سورہ مریم شریف کی یہ آخری آیتیں ہیں. سورہ مریم کی تفسیر اور بیان مکمل ہوا. اب اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 10 پیغمبروں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت الوہیت کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. چونکہ سورہ مریم ہے، مریم کے تذکرے میں عیسیٰ کا ذکر آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں عیسائیوں نے جو عقیدہ قائم کر لیا تھا اس کا رد کرنا مقصود تھا کہ عیسیٰ بندے ہیں، خدا نہیں. نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ بندے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا. لیکن خاص طور سے یہ صورت میں جو تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، تفصیلی بیان ہوا ہے، وہ ہوا ہے قیامت کا. قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت میں کیا کیا کارروائیاں ہوں گی. انسان کو اس دن کہنے کو تو وہ ایک دن ہے لیکن دنیا کے 50,000 دنوں کے برابر ہے. تو کتنی لمبی مسافت ہو گئی، کتنی بڑی کارروائی ہوگی. کہنے دو قیامت کا دن ہے ایک دن، لیکن اگر اس ایک دن کو ہم دنیا کے ٹائم ٹیبل پہ تقسیم کریں گے تو وہ نکلے گا ایک دن دنیا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق 50,000 برس. 1 ارب تو کہنے کو وہ ایک ہے، لیکن کروڑ پہ تقسیم کرو گے تو 100 کروڑ، لاکھ پہ تقسیم کتنے کا لاکھ ہو جائے گا، ہزار میں تو کتنے ہزار. بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کہنے کو تو وہ ایک دن ہے، دن تو وہ ایک ہی ہے. 1 خرب 1000 پہ تقسیم ہو کتنے ہزار نکلے گا. ایسی بلا تشبیہ جگہ 20 اگست والی تفسیر تو سبھی نے سنی ہوگی اور زیادہ زیادہ لوگوں کو سنانا چاہیے. انما نعد لهم عدا جو ہم نے بیان کیا تھا، نعد لهم عدا. پھر ایک جملہ آج آیا اس سے ملتا جلتا، لقد احصاهم وعدهم عدا. تو اللہ تعالی ان
کل من فی السماوات والارض، عیسیٰ ہوں یا فرشتے، کتنے ہی وہ دنیا میں محترم اور معظم انسان کیوں نہ ہو، بادشاہ ہو یا وزیر، شاہ ہو یا گدا، یہ سب قیامت میں حاضر ہوں گے خدا کی بارگاہ میں عبدا 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 آتی الرحمن عبدا، یہ سب بندے بن کے وہاں جائیں گے۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے جن کی دست بوستیاں ہوتی تھی دنیا میں، جن کے لاکھوں کروڑوں نعرے لگانے والے تھے دنیا میں، ہزاروں شاگرد تلامذہ، کروڑوں مرید، ارے یہ سب تو نیچے کی چیزیں ہیں۔ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، یہ سب وہاں پر کیا جائیں، کیسے جائیں گے؟ الا آتی الرحمن عبدا، یہ سب تزلزل کرتے ہوئے جائیں گے، عاجزی سے حاضر ہوں گے، سراپا محتاج بن کے جائیں گے۔ دنیا میں کتنے فل پاور وہ کیوں نہ رہا ہو۔ ان کل من فی السماوات، من فی السماوات، جتنے آسمانوں میں ہیں وہ یعنی فرشتے، اور جو زمینوں میں رہ چکے، زمین پر، زمین میں دفن، سب نکلیں گے قیامت کو، اور سب کی پیشی ہوگی اس حال میں کہ سب ہوں گے عبدا، مملوک، محتاج، منقاد، مطیع، کل الخلائق، سب مخلوق، ہر مخلوق، چھوٹا بڑا، شاہ گدا، امیر، شاگرد، استاد، امام، مقتدی، سب کے سب کیا ہوں گے؟ خاضع، ذلیل، مقرم بالعبودیہ۔ عیسیٰ ہو جنہیں لوگوں نے خدا کہا تھا، وہ عیسیٰ بھی تذلل کرتے ہوئے آئیں گے۔ عزیر جنہیں یہودیوں نے خدا کہا تھا، وہ بھی بندہ بن کے آئیں گے۔ مطلب یلتجئون الی ربوبیتہ منقادین، اپنے رب کی بارگاہ میں سب التجا کرتے ہوئے آئیں گے، التجا، ملتجی بن کے آئیں گے۔ اے رب سلم سلم، ہمیں چھوڑ دے، ہمیں چھوڑ دے، سلامتی 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 سلامتی، اے رب سلامتی سلامتی۔ سب کہیں گے رب نفسی 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 نفسی، صرف ایک ساتھ ہوگی، وہ کہے گی امتی امتی امتی۔ اسی آیت کی تفسیر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ، تصوف کے امام، شیخ ابو بکر وراق، جو یہ لفظ ہے اللہ آتی الرحمن عبدا، یہ جملہ چھوٹا تھا عربی کا، اسی آیت کی تفسیر میں حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں تقرب کے بہت سے ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قریبی بنا لے، تو اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ سجدے، رکوع، تلاوت، صدقہ، خیرات، خدمات، فعل الخیرات، بے شمار افعال خیر، اعمال حسنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے ہیں۔ لیکن شیخ ابو بکر وراق فرماتے ہیں ما تقرب احد ربہ بشیء ازین علیہ من ملازمت العبودیت و اظہار الافتخار، کہتے ہیں جتنے بھی ذریعے خدا کی بارگاہ میں تقرب کے ہیں، قربت کے ہیں، ان میں سب سے احسن، سب سے مزین، سب سے بہتر خوبصورت ذریعہ خدا کی بارگاہ میں یہی ہے کہ بندہ سرابہ احتیاج بنا رہے، احتیاج، محتاج، اپنی محتاجی ظاہر کرے، اے مولا ہم تیرے محتاج بندے۔ وہ کتنے بڑا عالم کیوں نہ ہو، علم سے تقرب نہیں ملے گا،
تقرب ملے گا تو عالم جب محتاج بنے گا خدا کے پاس، وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، لوگوں کی خود خدمت کرتا ہو، لیکن جو سب سے احسن سب سے بہتر ذریعہ ہے کہ وہ پہلوان ہو کے بھی محتاج بنے۔ حافظ شیرازی، پہلے بھی ان کے شعر کبھی کبھی ہم سناتے رہتے ہیں آپ کو، دیوان حافظ ہے، دیوان حافظ، اب تو فارسی کا دور ہی ختم ہو گیا ہے، جو چلن آج انگلش کا ہے آج سے 300 برس پہلے پوری دنیا میں چلن فارسی کا تھا۔ 300 برس پہلے کی اگر کتابیں لائبریریوں میں موجود ہوں تو سب سے زیادہ دنیا میں 300 برس پہلے کی کتابیں فارسی ملیں گی پوری دنیا میں، لیکن جو دنیا کا دستور ہے عروج و زوال آتا رہتا ہے۔ تو حافظ شیرازی کی کتاب ہے دیوان حافظ ہے اس کا نام۔ پہلے مدارس میں خاص طور سے خانقاہوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، مریدین کو شیوخ پیر اپنے پڑھاتے تھے۔ تو حافظ شیرازی بڑی اعلیٰ عمدہ باتیں کرتے ہیں، تو اسی نقطے کو کہتے فقیر و خستہ بدرگاہت آمدم رحمے، فقیر و خستہ بدرگاہت آمدم رحمے، کہ جز دعائے تو امنیست ہیست دستاویز۔ اے میرے کریم، اے میرے مہربان مولا، میں نہ اپنا تقوی لایا ہوں نہ میں اپنا فتویٰ لایا ہوں، میں تو فقیر محتاج سراپا احتیاج بن کے تیرے آستانے پہ آیا ہوں، رحم کر، رحم کر، رحم کر، فارسی میں اس کا بناؤ رحم کر۔ کیوں؟ جز دعائے تو امنیست ہیست دستاویز، میرے پاس دعا کے علاوہ، محتاجی کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اب آخری جملے اس میں قیامت کا ذکر پورا ہو رہا ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، تم کتنا ہی انکار کرو، کتنا ہی گریز کرو، بھاگو، کچھ بھی کرو، لقد احصاہم، احصا احصا سے بنا، عربی میں احصا مانے شمار کرنا، اور عدہ یعد عدد، یہ بھی عدد سے بنا، عدد سے گننا، یہ اس کا عطف تفسیری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کا اللہ نے شمار کر لیا ہے، سب وہاں، سب کی فائلیں وہاں موجود ہیں، عالم ناسوت ہو یا عالم ملکوت، ہر عالم زمین و آسمان کی، ہر فرد کی، ہر شخص کی وہاں پر جملہ اشخاص سب اپنی آجال اور انفاس، اپنی مدتوں اور اپنی سانسوں کے ساتھ سب وہاں پر محفوظ ہیں۔ اور آخری جملہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، نہ انصار ہوں گے، نہ معاونین ہوں گے، نہ نوکر ہوں گے، نہ گارڈ ہوں گے، نہ باڈی گارڈ ہوں گے، کچھ نہیں، یہاں 1000 مانگ لو گارڈ اپنی ہوشیاری سے، لیکن وہاں کلہم آتی ہے یوم القیامہ فردا، ہر شخص وہاں اکیلا ہوگا، کلہم۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص منفرد ہوگا، اکیلا اکیلا منفرد، اے من الاتباع والانصار، نہ انصار ہوں گے مددگار، نہ اتباع پیروکار، کوئی نہیں ہوگا، نوکر نہیں ہوں گے۔ موسی خانے میں 4 نوکر لگے رہتے ہیں، ڈرائیور 5 ہے، گارڈ 6 ہے، ہوتے رہے، لیکن وہاں پہنچیں گے جناب فردا، اکیلے اکیلے اکیلے، تنہا۔ اب ایک حدیث قدسی ہے اسی آیت کی، حدیث قدسی، حقیقت میں تو وہ سورہ اخلاص کی تفسیر ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، وہ حدیث قدسی جو ہے وہ قل هو اللہ شریف، قل هو اللہ شریف کی وحدانیت، ایسی اعلیٰ توحید بیان کی گئی ہے چھوٹی سی صورت میں، 4 آیتوں کی صورت ہے یہ قل هو اللہ شریف، 4 آیتوں کی صورت۔ یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے قربنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، یا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدمی انسان ہمیں جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے زیب نہیں دیتا ہے. وہ شتمنی ولم یکن لہ ذالک، اور انسان ہمیں گالی دیتا ہے حالانکہ یہ گالی اسے زیب نہیں دیتی. اب جھٹلانا کیا ہے خدا کو، خدا کو گالی کیا ہے، تو ہم بتا کیا ہے گالی کے بارے میں پیچھے بتا چکے ہیں. سب سے بڑی گالی، سب سے بڑی بات، سب سے خراب بات اگر دنیا میں خدا کے لیے کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے اس کے لیے اولاد ماننا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھٹلانا یہ ہے. منکرین کہتے تھے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. مکے کے قریش جو مشرک تھے وہ کیا کہتے تھے، یہ سب ان مولویوں کی پیغمبروں کی معاذ اللہ من گڑنت ہے، آدمی مر گیا پھر کیا اٹھے گا، ختم ہو گیا. تو فرماتا اللہ تعالیٰ جھٹلاتا ہے ابن آدم مجھے حالانکہ اسے زیب نہیں دیتا، اور گالی دیتا ہے مجھے ابن آدم حالانکہ اسے زیب نہیں دیتا ہے. اب جھٹلانا کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے پہلی تخلیق سخت ہے یا دوسرا اٹھانا، حالانکہ خدا کے لیے دونوں برابر ہیں. ایک ہے ایجاد اور ایک ہے اعادہ. ایک ہے کسی مکان کو نئے نقشے سے بنانا اور ایک ہے مکان کو اسی نقشے گرا کر اسی نقشے پر بنانا. تو ظاہر بات ہے نئے نقشے پہ بنانا مشکل ہے، اور جب اس کا فوٹو لے لیا اس کے بعد گرا کے پھر بنانا تو یہ اعادہ ہوا، دوبارہ بنانا. تو قیامت میں ایجاد تو ہے نہیں، اعادہ ہے. تو عام طور سے اعادہ جو ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے ایجاد کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالی کے لیے دونوں برابر ہیں. اعادہ اور ایجاد دونوں اس کے علم اور اس کی قدرت کا یہ عالم ہے. یہ سب چیزیں انسانوں کے حساب سے خدا کے لیے دونوں برابر ہیں. جو ذات جو قادر قدیر مقتدر ابتداءً عالم کو پیدا کر سکتا ہو وہ دوبارہ اس عالم کو بنانے میں کیا ہو سکتا. اور کہتا ہے اللہ بندہ باما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اور بندے کی جو گالی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ بعض بندے کہتے ہیں خدا نے ولد اختیار کیا، خدا نے ولد اختیار کیا، خدا نے اولاد بنائی. معاذ اللہ. اولاد ولد کہتے اصل میں انفصال جز کو. غور کریے، انفصال جز، انفصال جز، انفصال مانے علیحدہ ہونا. ماں اور باپ کے جسم سے ایک حصہ جدا ہوتا ہے، مرد کی پشت سے اور عورت کی چھاتی سے ایک حصہ جدا ہوتا ہے، اور وہ جدا ہو کے شکم رحم مادر رحم بچے دانی میں پہنچتا ہے. وہی 9 مہینے بعد شکل میں اولاد کیا جاتا ہے. یہ اولاد ہے. تو اگر خدا کے لیے اولاد مانی جائے تو اس کے لیے جسم ماننا پڑے گا، پھر اس کے جسم سے ایک حصہ جدا ہوگا، پھر وہ اس کے لیے بیوی ماننا پڑے گی. تو اب خدا کا مرکب ہونا لازم آئے گا. مرکب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چند چیزوں سے ملا کے بنا. جیسے بریانی ہے، مثلا بریانی مرکب چیز ہے، اس میں گوشت بھی ہے، چاول بھی ہے، مسالے بھی ہیں، اور جانے کیا کہتے ہیں، یہ مرکب چیز ہے. تو جو شے مرکب ہوتی ہے وہ اجزاء کی محتاج ہوتی ہے. جیسے مکان ہے، یہ مسجد ہے، یہ اس میں سریا ہے، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، مسالہ ہے. تو ہر جز ایک دوسرے کا محتاج ہے، ہر جز ایک دوسرے کا محتاج ہے. کوئی بھی چلیے، ایک گاڑی ہے، ایک کار ہے، تو اس میں پارٹس ہے، اس کے اجزاء ہیں. باڈی ٹائروں کی محتاج، انجن ٹائروں کا محتاج، ٹائر انجن کے محتاج. وہ چلیں گے جب تک انجن نہ چلے. ڈیزل کے محتاج، یہ سب. تو جو شے مرکب ہوگی
حالانکہ درسگاہ کی بات ہے لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سمجھ لیں. یہ منطق کا مسئلہ ہے, تھوڑا منطق کا. تو کل مرکب محتاج الی اجزائہ, کل مؤلف محتاج الی اجزائہ. تو خدا کی اولاد مانی جائے تو خدا مرکب ہوگا, اور جو مرکب ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے, اور جو محتاج ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو محتاج ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. پھر فرماتا ہے انا الاحد, میں ایک اکیلا ہوں. بقا حیات, بقا, میں ایک اکیلا ہوں, اکیلا. میری بقا ذاتی ہے, میری حیات کسی سے نہیں ہے, وہ حی ہے. حیات اس کی ذاتی ہے, ہماری آپ کی حیات ذاتی نہیں ہے, ہماری آپ کی بقا ذاتی نہیں ہے. ہم مبقی سے باقی ہیں, وہ جب تک باقی رکھے ہیں ہم باقی ہیں. وہ علیم ہے, اس کا علم ذاتی ہے. مخلوق میں کوئی ہو, پیغمبر ہو, رسول ہو, ولی ہو, کتب ہو, سب کا علم عطائی ہے. خدا کا علم انا الاحد انا الصمد, میں صمد ہوں. صمد کہتے ہیں, مسعود اسم مفعول کے معنی میں. صمد کہتے ہیں جو سب کا مقصود ہو. غور کریے, صمد کہتے ہیں جو سب کا مقصود ہو, جہاں سب اپنی حاجتیں لے جائیں وہ صمد ہے. اور ایسی ذات خدا کے علاوہ سمندر کے رہنے والے بھی وہیں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں. آسمان اول دوم سوم کے ساکنین وہیں حاجتیں پیش کرتے ہیں. پیغمبر, رسول, ولی, کتب, اغواث, ارے فرعون زمانہ بھی تنہائی میں, ویسے تو اپنی رعایا میں رب انا ربکم الاعلی کہتا تھا, اور کم وقت تنہائی میں اپنی حاجتیں وہی پیش کرتا تھا. صمد کا معنی جو سب کا مقصود ہو, جہاں سب اپنی حاجتیں لے جائیں. الذی لم یلد, غور کریے, الذی لم یلد, وہی قل واللہ کفوا احد, لم یلد ولم یولد. الذی لم یلد, الذی لم یلد, جس نے کسی کو جنا نہیں, جس نے کسی کو جنا نہیں. ولد کی نفی ہوگی, جس نے کسی کو جنا نہیں, یعنی وہ ولد والد نہیں ہے. ولم یولد, اور نہ اس کا کوئی والد ہے, نہ وہ جنا گیا, اس کے کوئی شبہ ہی نہیں, اس کا کوئی جنس ہی نہیں ہے. جو والد ہوتا ہے اس کا بھی کوئی والد ہوگا, پھر اس کا بھی کوئی والد ہوگا, پھر اس کا بھی کوئی والد ہوگا. تو خدا قدیم, اور خدا قدیم ہے. یہ سب اس کی توحیدات ہے. اب ایک حدیث مولا علی سے روایت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے پر حبیب کی ذات دیکھیے. ہم نے جن کو وسیلہ بنایا ہے, ہم نے جن کو ذریعہ بنایا ہے. اب چلتے ہیں ہم اللہ پاک کے پیارے حبیب جن کے ذریعے سے ہمیں خدا نے قرآن دیا ہے. قال علی, مولا علی روایت کرتے ہیں, ایک دن اللہ پاک کے پیارے حبیب سے سوال کیا گیا, حل ابتا بسن, حضور آپ تو صنم پرستوں میں پیدا ہوئے. بچہ جن میں پیدا ہوتا ہے تو جو سماج کرتا ہے وہی بچہ کرتا ہے, تو آپ نے کبھی صنم پرستی کی؟ قال لا, حضور آپ تو شرابیوں میں پیدا ہوئے, شراب تو وہاں بچے کو گھٹی میں پلائی جاتی تھی. حل شریفتا خمرن, کبھی آپ نے شراب پی؟ قال لا, خدا بندے قدوس نے ہمیں جن کا غلام بنایا ہے. فرماتے وما دلت عارف ان الذی ہوا, میں اگرچہ صنم پرستوں میں پیدا ہوا ہوں, شرابیوں میں پیدا ہوا ہوں, لیکن پیدا ہوتے ہی میں نے پہچان لیا اس کو جس کا یہ انکار کرتے تھے. اگرچہ کتاب نہیں اتری تھی اور ایمانی دعوت نہیں آئی تھی, لیکن میں نے پیدا ہوتے ہی پہچان لیا تھا خدا ایکتا کو. میں نے پہچان لیا تھا خدا ہے, اور پہچانتے نہ تو پھر پیدا ہوتے ہی کیوں سجدے میں گرتے؟ اگر پہچانتے نہ تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں کیوں جاتے؟
اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں یہ اللہ تعالی کے پیارے حبیب کی ذاتی صلاحیت تھی. اللہ تعالی نے آپ کو ایسی عقل سلیم عطا فرمائی تھی کہ جس عقل کو برہان اور دلیل کی حاجت ہی نہیں تھی. دیکھیے اب ایک بات بتاؤں، لوگ تھوڑا یہاں پر ہماری قوم میں بہت لوگ پہلے سمجھیے، شرع حجت ہے عقل کے لیے، عقل حجت نہیں ہے شرع کے لیے. یہ یاد کر لیجیے ہمیشہ، شرع حجت ہے عقل کے لیے اور عقل حجت نہیں ہے شرع کے لیے. ابھی نہیں سمجھے اس کو آپ پورا. بہت سے لوگ کسی دین کے مسئلے پہ دلیل مانگتے ہیں کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی، دلیل دیجئے. اسی سے لوگ اسی نقطے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. شریعت عقل کی دلیل ہے، عقل شریعت کے لیے دلیل نہیں ہے. جو شرع نے کہا وہی حق ہے، عقل میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے. جو شرع نے کہا وہی. اب اس کی میں مثال دوں، پڑھ چکے ہم لوگ 16 پارہ پڑھ چکے شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراض کیا تھا کس پر؟ خضر علیہ السلام کشتی توڑنے پر. تو بظاہر وہ کام خلاف شرع تھا، لیکن جب چھان بھی نکی کی تو کام صحیح نکلا کہ کشتی نے کیوں توڑی. ایسی بخاری کی بھی حدیثیں ہیں، قرآن کی بھی بہت سی آتے ہیں جس میں یہ ہے کہ شرع دلیل ہے عقل کے لیے، عقل دلیل نہیں ہے شرع کے لیے. اس سے وہ لوگ بھی نصیحت حاصل ہیں، وہ مولانا، وہ علماء، وہ مقرر جو دوسرے کی کتابوں کو یا دوسرے کی کتابوں کے باتوں کو رسول اللہ کے نبی ہونے کے لیے بیان کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارا شرع کافی ہمارے ہر مسئلے کے لیے، اور ہماری شریعت، ہمارا قرآن کافی ہے رسول اللہ کی نبوت کے لیے. شرع قرآن دلیل ہے عقل کے لیے، عقل دلیل نہیں ہے شرع کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی عقل عطا فرمائی تھی، ایسی عقل عطا فرمائی تھی کہ جس عقل کو برہان کی ضرورت ہی نہیں تھی. علماء فرماتے ہیں بس ٹھیک، بس جس کی ذات میں یہ صلاحیت ہو وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اور کائنات میں محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو یہ حاصل ہو. اس لیے ہمارے مطبوع رسول اللہ ہے. ہم اتباع کس کی کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی. یہی ہماری، اسی میں ہماری کامیابی ہے. بات ہو گئی پوری. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اور کریے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، دونوں کو جمع کیا. ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ اعمال بھی، دونوں چیزیں. غور کریے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے کیا بدلہ ہے، کیا انعام ہے دنیا میں، کیا انعام ہے آخرت میں؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں ایک دوسرے کا محب بنا دے گا. اور کہیے، آپس میں ایک دوسرے کا محب بنا دے. ود محبت، میل، تمایل. اسی میں ایک ہے ودا، مودت بھی محبت ہی ہے، لیکن یہ محبت کا اعلیٰ معیار ہے. مودت جو ہے یہ محبت کا، لیکن لگ رہا ہے آج اس امت میں جو ایمان والے کہلاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ایمان میں ضرور کمی ہے، اس لیے کہ آپس میں محبت نہیں ہے.
پہلا صلہ کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، مطلب آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. ایک مومن کو دوسرے مومن سے محبت ہوتی ہے، قرابت نہیں ہے، نسلی قرابت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں محبت دے دے گا، صداقت دے دے گا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے. یہ خدا کی بشارت ہے. پہلے میں ایک چیز بتا دوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ آسمانی دینوں، آسمانی کتابوں کے علاوہ دنیا میں آپ کسی بھی دھرم کی کوئی بھی کتاب پڑھیے، اعمال صالحہ کی ترتیب اور تفصیل صرف آسمانی دینوں میں بیان کیجیے بس. اور قرآن کریم اور دین اسلام میں جس اچھوتے انداز میں، جس اچھے انداز میں اعمال صالحہ کی ترتیب اور تفصیل بیان کی گئی ہے، یہ کسی آسمانی دین میں بھی اتنی اعلیٰ نہیں بیان کی، چونکہ یہ آخری دین ہے. یہ آسمانی دینوں میں انہی اعمال صالحہ کی تفصیل اور ترتیب کا نام ہے شریعت. کس لیے؟ انہی اعمال صالحہ کی ترتیب اور تفصیل کا نام ہے شریعت. بلا شریعت کی اتباع کے انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس سے وہ حضرات جو زندیقی باتیں کرتے ہیں، زندیقی باتیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے، وہ نصیحت حاصل کریں. وہ جھوٹے صوفی، وہ لال پیلے گلابی سمجھے آپ جبے پہننے والے یا سمجھے آپ پگڑیاں باندھنے والے جو کہتے ہیں جاؤ مولوی صاحب شریعت اور ہے طریقت اور ہے. ارے اعمال صالحہ کی ترتیب اور تفصیل کا نام ہی ہے شریعت، اور عمل صالح کے بغیر بندہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. طریقت نامی خدا تک پہنچنے کا راستہ، طریقت نامی ہے خدا تک پہنچنے کا راستہ. تو کتنا دھوکہ دیتے ہیں لوگ، ان پڑھ نادان بیچارے لوگوں کو، سیدھے سادے لوگوں کو. مگر آج کل کیا ہے، معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری یہ قوم کے جو عوام ہیں بیچارے سیدھی سادی بھیڑیں بکریاں ہیں، اور سیدھی سادی بھیڑوں بکریوں کو اکٹھا کر کے طرح طرح کے نام دے کے بھیڑیے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بھیڑیا پھاڑتا نوچتا ہے. شہروں میں، لیکن گاؤں میں دیکھیے، گاؤں میں جلسے ہوتے، جلسے سمجھ رہی آپ، یہ کراتے عام طور سے کون ہے؟ بیچارے ان پڑھ لوگ ہی کراتے ہیں. اور ایسے ایسے خراب شاعر بلاتے ہیں، ایسے ایسے خراب مقرر بلاتے ہیں، اور وہ بڑھیا بڑھیا نام دے کے عوام بلا لیتے ہیں. پھر وہ شاعر اور مقرر کیا کرتے ہیں عوام کو؟ ارے پھاڑی تو نوچ رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، جیبیں خالی کرا رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں. قرآن کے درس میں، حدیث کے درس میں نعروں کیا مطلب؟ سنجیدگی سننے کا مطلب ہے نعرے لگائے جائیں. وہاں سیدھی سادی بھیڑ بکریوں کس کے حوالے کر دیا؟ بھیڑیے کے. پھر بھیڑیا جو ہے وہ خوب کسی کی جیب پھاڑ رہا ہے، تو کسی کی دل پھاڑ رہا ہے، چنگاڑ رہا ہے، کسی کی جیب پھاڑ رہا ہے، کسی کی دل پھاڑ رہا ہے. دیکھیے اب میں تصبب کی بات، یہاں دو چیزیں بیان کی گئی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، غور کریے، ہمارے آپ کے جسم میں دو، ایک قلب ایک قالب. ہاتھ، پیر، زبان، یہ سب قالب ہیں. کیا ہے؟ قالب ہے. قالب جسم، آ جائے ظاہرہ، آ جائے، اور قلب دل. اللہ تعالی نے ہمارے آپ کی دل کی زمین کو بنایا ہے ایمان کے بیج کا مسکن. ایمان نام دل کا ہے نا، دل سے اقرار اور تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. ایمان ایک بیج ہے، ایمان ایک بیج ہے،
اور اس ایمان کے بیج کا جو مسکن مستقر بنایا ہے وہ کون ہے؟ قلب ہے. کون ہے؟ دل. اور یہ اعمال صالحہ اس دل کی زمین کا پانی ہے. غور کریے، غور کریے. اعمال صالحہ، یہ نماز، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ تلاوت، یہ روزہ، اور کریے یہ روزہ، یہ جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اعمال صالحہ اس دل کی زمین کو تر و تازہ کرنے کا پانی ہے. اللہ تعالی ایمان کا بیج دل میں ڈالتا ہے. ایمان کا بیج یہ ڈالتا اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، ابو سلمہ ابن عقبہ ایک صحابی ہے، بخاری کا حاشیہ احمد القاری، اس کی حدیث یاد آ رہی ہے. جب اللہ تعالی کرم فرماتا ہے تو جانوروں سے رہنمائی کر دیتا ہے، اور جب اس کی رضا نہیں ہوتی تو مولوی تقریریں کر کر کے ہار جاتے ہیں اور جوا نہیں دکھتا ہے. وہ سنیے، سلمہ ابن عقبہ ایک صحابی ہے، یہ حدیبیہ کے سال ایمان لائے. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں. سلمہ ابن عقبہ خود بیان فرماتے ہیں ابھی ایمان نہیں لائے تھے. بولے میں جنگل میں تھا تو ایک بھیڑیے کے نام آیا تو اس لیے یاد آ گئی حدیث مجھے. ایک بھیڑیا ایک ہرن کو پکڑے لی جا رہا تھا. ایک بھیڑیا ایک ہرن کو پر میں نے ہرن کو دیکھا لیا تو میں اس کے پیچھے دوڑا اور میں نے ہرن کو چھڑا لیا. فَقَلَّمَهُ الذِّئْبُ. سلمہ ابن عقبہ وہ صحابی ہیں جن سے جانوروں نے باتیں کی. فَقَلَّمَهُ الذِّئْبُ، ذئب مانے بھیڑی گاتے ہیں. تو بھیڑیا ان سے بولا، اے سلمہ ابن عقبہ کے بیٹے، تم نے میرا رزق چھین لیا. خدا نے ہمیں رزق دیا تھا اور یہ رزق تمہارا مال نہیں تھا، تم نے میرا رزق چھڑا دیا، چھین لیا. تو سلمہ بولے، یا اللہ، تعجب، حیرت ہے، بھیڑیا باتیں کر رہا ہے. اور کریے. تو وہ بھیڑیا بولا کہ اے سلمہ عقبہ کے بیٹے، تمہیں بھیڑیے کی باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ کھجوروں کے سائے کے نیچے تمہیں پتھروں کی عبادت سے خدا کی عبادت بلا رہے ہیں، اس پہ تعجب نہیں ہو رہا تمہیں؟ بھیڑیے کی باتوں پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ مکے سے چل کے تمہارے کھجوروں کے سائے میں بیٹھ کر کے پتھروں کی ہٹا کر کے خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے، اس کا تعجب تو نہیں ہو رہا ہے؟ فرماتے اسی وقت میں ہاتھ چلا، میں نے تیر کمان سب چھوڑا، پھینکا، رسول اللہ کی بارگاہ جیسے چہرے بری قربان ہوا، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دیکھ خدا جو کرم فرماتا ہے تو جانوروں کو رہنما بنا دیتا ہے، اور ہم جیسے پگڑی والے مولوی فیل ہو جاتے ہیں. تو اصل ہدایت تو خدا کی ہدایت، اصل ہادی اللہ ہے، حقیقی ہادی اللہ ہے. جب تک خدا نہیں چاہتا ہدایت نہیں ملتی. تو اللہ تعالی نے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو بنایا ہے ایمان کا مسکن، ایمان کا مستقر، اور اسی ایمان کے بیج کو سیراب کرنے کے لیے، سینچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ فرض کیے ہیں. اسی کا نام شریعت ہے. شریعت کے پانی سے ہم اپنے قلب کی زمین کو جب سینچیں گے تبھی جا کر کے یہ قلب محبت کا پھل اگائے گا، اور جب محبت کا پھل ہوگا تو یہی امت گلزار بن جائے گی، یہی امت زمین پر عشق جنت. اور اعمال صالحہ نہیں، اس لیے محبت نہیں. ایمان بیج ہے، اعمال صالحہ اس کو سمجھے آپ، اس کا پانی ہے. جب اعمال صالحہ ہوں گے تبھی ایمان کے پھل پیدا ہوں گے. جب ہر سر میں ہوائے تات تھی، سرسبز شجر اسلام کا تھا، جب سرسر اسیا چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اعمال صالحہ جب پیدا ہوں گے
اعمال صالحہ جب کیے جائیں گے تو پھر بندے کو خدا سے محبت ہوتی ہے، انبیاء سے محبت ہوتی ہے، اولیاء سے محبت ہوتی ہے، اور پھر مومن آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ خدا سے محبت ہے، نہ پیغمبروں سے محبت ہے، نہ اولیاء سے محبت ہے، اپنے نفس سے محبت ہے، اس لیے کہ اعمال صالحہ نہیں ہے پاس ہمارے۔ محبت ایمان کے بیج کا پھل ہے، لیکن یہ جبھی پھل پیدا ہوگا، یہ پھل جبھی آئے گا جب اعمال صالحہ کا پانی ہوگا۔ آپس محبت۔ عبداللہ ابن جعفر مولا علی کے بھتیجے ہیں، یہ حضرت زینب کے شوہر ہیں، یہ امام حسین کی جو بہن ہے زینب، انہی کے بیٹے اون و محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن جعفر مولا علی کے بھتیجے ہیں، یہ امام حسین کی ان کی بہت دوستی بھی تھی، سگے چچیرے بھائی بھی تھے، وہ بہت دوستی بھی تھی، آپس میں بھائی دو بھی تھے اور دوستی بھی تھے، بہت بڑے سخی تھے یہ۔ عبداللہ ابن جعفر، ان کے والد وہی جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، حضرت فاطمہ کی بیٹی زینب ان کے شوہر۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن جعفر سے پوچھا کہ حضور یہ بات بتائیے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، تو یہ ہم کیسے پہچانے کہ اس کو ہم سے محبت ہے؟ محبت کا بیج دیکھیے، محبت کا پھل۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، تو ہم یہ حضور کیسے پہچانے کہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اپنی بات میں سچا ہے، اس کو ہم سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے دل کو جھانکو، تمہیں اس سے محبت ہے نہیں ہے؟ اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو بات سچی کہہ رہا ہے، اور تمہیں نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لوگ دوسروں کی محبت کا رونا روتے ہیں، پہلے خود اپنے کو تو دیکھیں۔ ان فلانا یقول انا احبک فیما علم صدقہ، قال رجل لعبداللہ ابن جعفر ان فلانا یقول انا احبک فیما علم صدقہ، تو اس کی سچائی ہم کیسے پتہ لگائیں؟ قال استخبر قلبک، تو فرمایا آپ اپنے دل سے پوچھو، فإن تعدہ فإنہ يعدک، اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب 2 حدیثیں، باقی حدیثیں اندر اتوار کو میں 8 حدیثیں قریب ہیں، 2 حدیثیں ابھی سنا رہا ہوں، 6 حدیثیں اندر اتوار کو محبت پر۔ غور کریے، حدیث میں آیا اکثر من الاخوان فإن ربکم حی کریم یستحی ان یعذب عبدہ بین اخوانہ یوم القیامہ۔ غور کریے آپ، اللہ تعالی کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے دوست زیادہ بڑھاؤ، دوست بڑھاؤ۔ غور کریے، اپنے دوست اکثر من الاخوان، دینی دوست بڑھائیے، دینی دوست اکثر من الاخوان، اخوت بڑھائیے، جو سگے چچیرے ہیں وہ اور بھی دین اور دوست بڑھائیے۔ اکثر من الاخوان، اپنے دوست بڑھائیے۔ اب یہاں پر دھیان رکھیے گا، عام دوست ہیں، دینی دوست بڑھائیے، دوست دینی بڑھائیے۔ کیوں؟ فإن ربکم حی کریم، تمہارا مالک حی بھی ہے کریم بھی ہے۔ استحی، اسے قیامت میں شرم آئے گی کسی بندے کو ان کے دوستوں کے بیچ عذاب دے۔ جب خدا کسی بندے کو اس کے دوستوں کے بیچ عذاب نہیں دے گا تو دنیا میں بھی کسی انسان کے سامنے اس کی اولاد اس کے دوستوں کے سامنے اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خدا ہو کر، مالک ہو کر، خالق ہو کر کیسے بندے ہیں کہ بندے ہو کے شرم نہیں کر رہے ہیں، گناہ کرتے شرم نہیں آتی ہے، اسے قیامت میں عذاب دیتے شرم آئے گی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا، اللہ ودا، اللہ ایک اور آج ہم کیسے دیکھتے ہیں، ذرا بھی کوئی آدمی مزاج کے خلاف ایک کام کر دے بس اس کے لیے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ سنیے ذرا حدیث دوسری،
اللہ پاک کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے من نظر الی اخیہ نظر مودۃ ولم یکن له فی قلبہ حنہ لم یطرف حتی یغفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ. جب انسان اپنے بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس میں دوست بھی شامل ہے، جب مومن اپنے بھائی کو اپنے دوست کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں جب وہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے خدا اس کے سب گزشتہ گناہ صغیرہ معاف کر دیتا. اور یہ پلک لم یطرف عین، یہ پلک نا بس اوپر سے نیچے گرنا. اور کریے من نظر الی اخیہ نظر مودۃ، محبت کی نظر، بناوٹی نہیں، مفاد کی نظر نہیں ہو چاہیے، نفاق کی نظر. میرے دینی بھائی، میرے اسلامی بھائی، اور اندر کچھ اور. جماعتی محبت مت کرو، مفادی محبت مت کرو، دینی محبت کرو. ہمارے فرقہ کا ہے تو ہمارا ہے، ہماری جماعت کا ہے تو ہمارا ہے، ورنہ دینی بھائی نہیں ہے. دینی محبت کرو. من نظر الی اخیہ نظر مودۃ، محبت کی نظر، مودت کی نظر دیکھیے، ڈالیے. بہت آسان جملہ ہے قرآن کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ظاہر بات ہے آپس میں محبت نہیں ہے تو کہیں سے ایمان میں ضرور کمی ہے، اعمال صالحہ میں ضرور کمی ہے، ورنہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ نچوڑ کیا بتا رہا ہے خدا؟ آپس میں محبت. صحابہ کو دیکھیے آپ، زندگی کیسی آپس میں محبت تھی. کوئی انصاری ہے، کوئی قریشی ہے، لیکن انصاری قریشی کے لیے مکان خالی کر رہا ہے. دو باغ ہیں، ایک مہاجر بھائی آیا ہے مدینے، مکے سے مدینے، تو جناب من وہ انصاری بھائی مہاجر کے لیے باغ ایک پیش کر رہا ہے. ایک ایک سری ان صاحب کتنی محبت، ایمان تھا، اعمال تھے، تو ایک سری بھیجی گئی ایک گھر میں تو وہ سری 10 گھر گھوم آئی، پھر اسی میں آگے جا پڑی. جس کے بعد بھیجی گئی اس نے پڑوسی ہمارے یہاں، پھر پڑوسی نے ادھر، پھر گھوم کے وہی آ گئی. یہی محبت تھی. یا جو بھی ہے سب ہمارے گھر میں آ جائے، سب ہمارے پیٹ میں آ جائے، سب ہمارے پیٹ میں آ جائے، یہ تھی سادہ. باقی 6 حدیثیں ہم اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.